مریم کا آج پہلا روزہ تھا اور وہ بھوک سے نڈھال ہو کر امی جان کے پاس آئی جو باورچی خانے میں کام کر رہی تھیں۔ اس نے امی جان سے کہا، امی جان مجھے بھوک لگ رہی ہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کی کیا ضرورت؟ امی جان مسکرائیں اور اسے سمجھاتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا، میں نے چولہا جلایا ہوا ہے، اس کی تپش آپ تک آ رہی ہے نا؟ اب میں اس پہ توا رکھوں گی۔ امی جان نے توا رکھا اور بولی، اب اس کی تپش کم ہو گئی ہے نا؟ جی۔ اسی طرح جو گناہ ہوتے ہیں روزہ ان کے آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ آپ نے اکثر کارٹونز میں دیکھا ہوگا جب دو دشمن آپس میں لڑتے ہیں اور تلوار بازی کرتے ہیں تو ان کے پاس لوہے کی ایک گول سی ڈھال ہوتی ہے جس سے وہ ایک دوسرے کا وار روکتے ہیں۔ وہ ڈھال کو آگے کرتے ہیں، تلوار اس ڈھال سے ٹکراتی ہے اور دوسرے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ دیکھا ہے نا آپ نے؟ جی۔ بالکل اسی طرح شیطان سارا دن ہم پر وار کرتا ہے، ہمیں غلط کاموں پہ اکساتا ہے، ہمیں غلط راستے پہ چلنے کو کہتا ہے۔ اس کے ہر وار کے خلاف یہی روزہ ڈھال بن جاتا ہے، ڈھال بن کر اس کے وار روکتا ہے، ہمیں شیطان سے بچاتا ہے۔ رمضان کے یہ 30 دن تو ہماری مشق کے دن ہوتے ہیں، جب ہم 30 دن تک روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، جائز کھانے کی چیزوں سے رکتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری یہ مشق پختہ ہو جاتی ہے اور یہ ہماری عادت بن جاتی ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی خود پر قابو پا سکیں، برائی سے بچیں اور نیک کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ تو یہ روزے ہمیں سال کے اگلے 11 مہینوں میں نیک کام کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت دیتے ہیں، ہمیں شیطان سے بچاتے ہیں۔ جو شخص جتنے خلوص سے، جتنی خوشی سے، جتنے تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اچھا سا روزہ رکھے گا، اچھا سا رمضان گزارے گا، نیک کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، اتنا ہی وہ شیطان کے وار سے بچے گا۔ تو آپ شیطان کے وار سے بچنا چاہتی ہیں نا؟ جی۔ تو یہ روزہ اچھے سے گزاریں، یہ روزہ آپ کے لیے ڈھال ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔